अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दोनों शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। पीर की रात से धुआंधार बारिश, कई इलाके ज़ेर-ए-आब। GHMC की टीमें मुतहरिक, अजला में भी बारिश का सिलसिला जारी। यौम असातिज़ा का सरकारी तौर पर इनेकाद। रवींद्र भारती में मुनक़िदा तक़रीब से रियासती वज़ीर तालीम का खिताब। पार्लियामेंट के ख़ुसूसी इजलास में ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल मंजूर किया जाए। BRS MLC कविता ने 47 सियासी जमातों के सदूर को तहरीर किया मकतूब। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया ने बारिश से मुतासरा इलाकों का किया दौरा। पानी की निकासी के लिए किए गए इक़दामात। गांजे और ड्रग्स की मुंतकिली का बैन, रियासती रैकेट बेनकाब। 2 अफराद गिरफ्तार, लाखों रुपये मालियती गांजा जब्त। DCP माधवपुर जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रवींद्र भारती में मुनक़िदा यौम असातिज़ा डे तक़रीब से खिताब करते हुए बताया कि वालिदैन बच्चों को जन्म देते हैं तो उन्हें समाज में बेहतर मुकाम बनाने के लिए उस्ताद तरबियत देते हैं। उन्होंने बताया कि तमाम मज़ाहिब के मानने वालों में जिस तरह वालिदैन का अदब है, उसी तरह उस्ताद का एहतराम भी लाजमी है। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने KG ता PG तक मुफ्त तालीम फराहम करने के लिए अक़ामती स्कूल्स, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और PG कॉलेज के अलावा लॉ कॉलेज का क़याम भी अमल में लाया है। इस मौके पर 125 असातिज़ा को अवार्ड से नवाजा गया। इस तक़रीब में रुकन खानसास कौंसल वानी देवी और महकूमे तालीमात के ओहदेदार भी मौजूद थे। కలిసినప్పుడు మీ అనుభవాలను పంచుకుంటున్న సందర్భంలో మీ చిత్తశుద్ధి కానీ మీ పనితీరు కానీ నిదర్శనంగా మీరు మాట్లాడిన మాటల్లో నేను మీతో షేర్ చేసుకున్న సందర్భంలో మీకు అందరికీ మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు అవార్డు అందుకుంటున్న అందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి 142 మంది ఇక్కడ అందుకుంటూ ఉన్నా మన విద్యాశాఖలో పనిచేస్తున్న 1,50,000 మందికి సంబంధించి కూడా అవార్డు అందుకున్నట్టుగా ఫీల్ అవుతూ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుతూ అంటూ ఉంటాను, మా కుటుంబం చాలా పెద్దది. 100% మన కుటుంబం పెద్దది. KG నుండి PG వరకు सदर रियासती BJP और मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इक़्तिदार हासिल करने से पहले 17 सितंबर को सरकारी तौर पर मनाने का वादा किया था, लेकिन इक़्तिदार हासिल करने के बाद मजलिस की हिदायत पर इस वादे को फरामोश करते हुए तेलंगाना की आवाम को उन्होंने मायूस कर दिया। उन्होंने बताया कि BJP वो मरकज़ी हुकूमत जारी साल भी 17 सितंबर को लिबरेशन डे तक़रीब का इनेकाद अमल में लाते हुए जलसे आम मुनक़्क़िद करने के अलावा मोटरसाइकिल रैलियाँ भी निकालेगी और जलसे आम को मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के अलावा दीगर कौमी क़ायदीन खिताब करेंगे। ఆలోచన నుంచి ఇంకా మనం బయటికి రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని, భారతదేశ సంస్కృతి భారతీయ వారసత్వాన్ని ప్రోత్సహించి పరిరక్షిస్తామనేటువంటి ప్రతిజ్ఞ, దేశ ఐక్యమత్యము సార్వభౌమత్వము కోసము నిరంతరము ప్రతి ఒక్కరు కూడా భాగస్వాములు అవుతామని, అదేవిధంగా 1947 ఏదైతే స్వాతంత్రం వచ్చిందో అది 2047కు 100 సంవత్సరాలు పూర్తవుతుంది. ఈ 100 సంవత్సరాల భారత స్వాతంత్ర
BRS رکن خانساز کونسل کے کویتا نے ملک کے 47 سیاسی جماعتوں کے صدور بشمول JP نڈا، ملکارجن کھڑگے، اکھلیش یادو اور صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے اپیل کی ہے کہ پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس میں خواتین تحفظات بل کو منظور کرنے کے لیے تائید کی جائے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بل نہایت ناگزیر ہے کیونکہ پارلیمنٹ اور ملک کے قانون ساز اداروں میں خواتین کو 33% تحفظات فراہم کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ خواتین بل کو راجیہ سبھا میں کئی سال پہلے منظوری دے دی گئی تھی، لیکن اب صرف لوک سبھا میں اس بل کی منظوری باقی ہے، لہٰذا 18 ستمبر سے شروع ہونے والے خصوصی اجلاس میں اس بل کی منظوری کو ممکن بنایا جائے۔ See, we have a brilliant opportunity in front of the country today. There has been a special session of the parliament called for various reasons. There are many speculations on what is going to be put up in this special parliamentary session. But for me and for the half population of this nation, in fact for the whole of the nation, the issue صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اور رکن پارلیمنٹ ریونت ریڈی نے ریاست کے کئی اضلاع کے BRS قائدین کا کانگریس پارٹی میں خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں کانگریس کا اقتدار حاصل کرنا یقینی ہے اور کانگریس 75 سے زائد نشستیں حاصل کرے گی۔ انہوں نے صدر آل انڈیا کانگریس ملکارجن کھڑگے، سابق صدر آل انڈیا کانگریس سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کا CWCC کی میٹنگ حیدرآباد میں منعقد کرنے پر اظہار تشکر کیا۔ ریونت ریڈی نے بتایا کہ پارٹی قائدین 16 اور 17 ستمبر کو منعقد ہونے والے پارٹی کے اجلاس کی تیاریوں میں سرگرم ہو جائیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کی نمائندگی پر مجلس اور تلنگانہ یوتھ سروس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ملک پیٹ میں میگا جاب میلے کا انعقاد عمل میں آیا۔ 3000 سے زائد امیدواروں نے اپنے ناموں کا رجسٹریشن کروایا۔ دوپہر تک 200 سے زائد امیدواروں کو تقرر نامے حوالے کیے گئے تھے۔ تقریباً 60 سے زائد کمپنیوں نے اس جاب میلے میں حصہ لیا۔ ریاستی وزیر سرینواس گوڑ نے رکن اسمبلی احمد بلالہ کے ہمراہ اس جاب میلے کا افتتاح انجام دیا۔ سرینواس گوڑ نے اپنے خطاب میں کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کا عزم ہے کہ نوجوانوں کو تعلیم کے بعد روزگار حاصل ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جاب میلوں کے انعقاد کا مقصد خانگی کمپنیوں میں نوجوانوں کو ملازمتوں کی فراہمی کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک پیٹ میں IT ہب کو بھی خطیت دے دی گئی ہے اور ملک پیٹ میں IT کمپنی کے آنے سے نوجوانوں کو اور بھی روزگار حاصل ہوں گے۔ سرینواس گوڑ نے بتایا کہ جاب میلے میں سافٹ ویئر کمپنیوں، BPOs، فارما، ریٹیل اور ریئل اسٹیٹ کے شعبے جات نے قابلیت کے مطابق ملازمتیں فراہم کی ہیں۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے مسلسل اس طرح کے جاب میلے منعقد کرواتی آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ بھی ایسے جاب میلے منعقد کیے جائیں گے اور مجلس کی طرف سے جاب میلوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے مختلف کورسز کا بھی انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے جاب میلے کے انتظامات کی نگرانی کی۔ انہوں نے تقرر نام پانے والے امیدواروں کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر حلقہ ملک پیٹ کے مجلس کے کارپوریٹر اور نمائندہ کارپوریٹرز بھی موجود تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں پیدل دورہ کرتے ہوئے عوامی مسائل سے واقفیت حاصل کر رہے ہیں۔ ان کی یکسوئی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ کاروان کوثر محی الدین نے GHMC زونل کمشنر کے ہمراہ حلقہ کاروان کے بارش سے متاثرہ علاقوں عدتیہ کالونی، ٹولی چوک، EMD لائنز، ندیم کالونی، جمالی کنٹا، قلی قطب شاہ نگر، لکشمی نگر D بلاک کے علاوہ احمد کالونی اور اطراف و اکناف
اطراف کا دورہ کیا اور پانی کی نکاسی کے لیے اقدامات کے سلسلے میں نمائندگی کی۔ واضح ہے کہ ٹولی چوکی میں ریکارڈ 110 mm بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے بعد یہاں کی کالونیاں جھیل کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ اس موقع پر مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز و دیگر بھی موجود تھے۔ گزشتہ روز سے جاری بارش کے بعد ریاست بشمول گریٹر حیدرآباد میں عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے، جبکہ بارش کے پانی سے کئی علاقے متاثر ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے کے تحت بلدی ڈویژن شاستری پورم کے چند ایک علاقوں میں بھی پانی جمع ہونے کی شکایت موصول ہوئی، جس کے بعد متعلقہ کارپوریٹر محمد مبین نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے بلدیہ کے ایمرجنسی عملے کو طلب کیا اور بارش کے پانی کی نکاسی عمل میں لائی۔ منگل کی صبح 6 بجے سے ہی کارپوریٹر محمد مبین نے ڈویژن کے علاقے جات رشید کالونی، مدینہ کالونی، محمود نگر، حسن نگر، نکلس روڈ کے علاوہ دیگر علاقوں میں بارش کے پانی کی نکاسی کے علاوہ صاف صفائی کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے BC طبقے کے افراد کو مالی امداد کے پیش نظر فی کس 1 لاکھ روپے دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ کاروان کوثر محی الدین نے رنگ روڈ پر واقع فنکشن ہال میں BC طبقے کے خاندانوں میں امدادی چیکس کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر تقریباً 285 چیکس کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ مجلسی کارپوریٹرز اور ابتدائی صدور معتمدین بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ریاست تلنگانہ کے اضلاع کے علاوہ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں بادل پھٹ پڑنے سے پیر کی رات سے مسلسل بارش کا سلسلہ جاری رہے۔ ماہ ستمبر اب اپنے شباب پر آ گیا اور اس ماہ میں جسے ستمبر بھی کہا جاتا ہے، بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ بارش سے جڑی خبروں پر ایک تفصیلی نظر ڈالیں گے۔ حیدرآباد شہر میں پیر کی درمیانی شب سے ہی مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران بھی مزید بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے آج صبح تعلیمی اداروں کو تعطیل کا اعلان کر دیا گیا تھا اور کئی سڑکوں پر پانی جمع دیکھا گیا، جس کے باعث ٹریفک جام کی بھی اطلاع ملی ہے۔ نالے اور مین ہول ابل کر بہہ رہے ہیں۔ GHMC کے حدود میں سب سے زیادہ بارش میاں پور میں 14.7 سینٹی میٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ دیگر علاقوں میں 6 تا 9 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے۔ عوام کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ بارش کے دوران غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلنے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے ذخائر آب حمایت ساگر اور عثمان ساگر کی سطح آب میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ دونوں ذخائر آب کے 6 دروازے 2 فٹ تک اٹھا دیے گئے ہیں۔ عثمان ساگر کی مکمل سطح آب 1790 فٹ ہے۔ موجودہ سطح آب 1789.20 فٹ بتائی گئی ہے۔ آؤٹ فلو 1380 اور ان فلو 1500 کیوزک بتایا گیا ہے۔ حمایت ساگر کی مکمل سطح آب 1763.50 فٹ ہے۔ موجودہ سطح آب 1763.50 فٹ ہے۔ ان فلو 4000 کیوزک اور آؤٹ فلو 4120 کیوزک بتایا گیا ہے۔
بارش کے باعث شہر کے مختلف علاقوں سے نالوں کا پانی سڑک پر بہتا ہوا دیکھا گیا۔ رنگا ریڈی بالخصوص راجندر نگر کے کئی مختلف علاقوں سے نالوں کا پانی بہہ رہا ہے اور نالوں کے قریب رہنے والوں کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ شہر میں جاری بارش اور جگہ جگہ پانی کے جمع ہو جانے کے تناظر میں میئر جی ایچ ایم سی وجے لکشمی نے بارش سے متاثرہ ان علاقوں کا دورہ کیا جہاں سڑکوں پر پانی جمع ہے۔ بلکمپیٹ برج کے پاس میئر نے زونل کمشنر اور ڈی آر ایف ٹیموں کے ساتھ معائنہ کیا۔ سب ویز کے پاس پانی جمع تھا اور میئر نے پانی کی نکاسی کے لیے اقدامات کی ہدایت دی۔ شہر حیدرآباد کے کئی علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ انجلی گارڈن منی کنڈا کے کئی علاقوں میں پانی جمع دیکھا گیا۔ مکانات میں پانی داخل ہونے سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بار شہر کے وہ علاقے جیسے ہائی ٹیک سٹی، کونڈا پور، منی کنڈا، گچی بولی میں کئی مقامات پر بارش کا پانی داخل ہو گیا اور پانی کی نکاسی نہ ہونے سے مقامی عوام پریشان ہے۔ شہر میں بارش کے بعد جی ایچ ایم سی کا عملہ متحرک ہے۔ کئی مقامات پر پھنسی ہوئی گاڑیوں کو جی ایچ ایم سی کی ٹیموں کی طرف سے نکالا گیا۔ آرام گھر کے پاس بھی بس پھنسی ہوئی تھی، اسے باہر نکالا گیا۔ مزید بارش کی پیش قیاسی کے پیش نظر بلدیہ کی طرف سے کنٹرول روم بھی قائم کیے گئے ہیں اور عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں ان نمبرات پر رابطہ کریں: 0402111111 اور 9000113667۔ عثمان ساگر اور حمایت ساگر کے دروازے اٹھائے جانے کے بعد موسیٰ ندی میں پانی کا تیز بہاؤ دیکھا گیا۔ موسیٰ ندی سے لگے علاقے کے مکینوں کو بھی چوکس کر دیا گیا ہے۔ اگر بارش کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو مزید دروازے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ گنیش نگر چنتل کے پاس کا نالا بھی لبریز ہو گیا ہے۔ نالے کا پانی سڑک پر بہتا ہوا دیکھا گیا۔ آمد و رفت کو بند کر دیا گیا ہے جبکہ مکانات میں بھی پانی داخل ہو گیا۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقوں میں بھی شدید بارش کے بعد ہر طرف پانی دیکھا جا رہا ہے۔ سڑکوں کو بھی نقصان پہنچنے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ مضافاتی علاقوں کے دریا اور تالاب لبریز ہو چکے ہیں۔ بارش کی وجہ سے شہر حیدرآباد میں جہاں عام زندگی مفلوج ہو گئی، وہیں ٹریفک کا نظام بھی درہم برہم دیکھا گیا۔ صبح کے مصروف اوقات سے لے کر دوپہر کے آنے تک بھی مصروف شاہراہوں پر ٹریفک جام تھی۔ سڑکوں پر پانی کے جمع ہونے اور بہنے کی وجہ سے ٹریفک جام ہو رہی ہے، جبکہ میاں پور، بیگم پیٹ، سماجی گوڑا، خیرتآباد، شیخ پیٹ، لکڑی کا پل کے پاس ٹریفک جام کی اطلاعات ملی ہیں۔ الوال میں بھی سڑکیں جھیل کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ درمیانی شب سے جاری مسلسل بارش سے سڑکیں پانی سے لبریز ہیں۔ ٹریفک کی آمد و رفت سست ہو گئی ہے۔ الوال میں بھی مسلسل بارش سے پانی کا تیز بہاؤ دیکھا گیا ہے۔ تلنگانہ کے بیشتر اضلاع سے بارش کی اطلاعات ملی ہیں۔ وقارآباد میں گزشتہ 24 گھنٹوں سے بارش ہو رہی ہے۔ وقارآباد کی ندیاں لبریز ہو چکی ہیں اور پانی سڑکوں پر بہہ رہا ہے۔ کئی مقامات پر ٹریفک جام ہونے کی بھی اطلاعات ملی ہیں۔ وقارآباد کے مومن پیٹ میں شدید بارش کے دوران پانی سڑکوں پر سے بہتا ہوا نظر آیا۔ کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے جبکہ وقارآباد کے آس پاس کے علاقوں میں شدید بارش ہو رہی ہے۔ ورنگل کے کئی دیہات بارش سے متاثر ہوئے ہیں۔ ورنگل میں تالاب اور کنٹے لبریز ہونے کی اطلاع ملی ہے جبکہ مسلسل بارش سے عام زندگی پر کافی اثر دیکھا گیا۔ حیدرآباد کے نواحی اور مضافاتی علاقے بارش سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ دونڈیگل میں سڑکوں پر سے مسلسل پانی بہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ علاقے کی کالونی میں اپارٹمنٹس کے سیلر میں بھی پانی جمع دیکھا گیا۔ لوگ مکانات میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں جہاں کہیں گھٹنوں تک تو کہیں کمر تک پانی جمع دیکھا گیا۔
खुतबुल्लापुर में भी मुसलसल बारिश ने आवाम को मुश्किलात से दो चार कर दिया है। कई मकामात पर पानी का तेज़ बहाव है, आमद रफ्त मजदूद होकर रह गई और कई गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आईं। लिंगमपल्ली में बारिश का पानी जमा हो जाने से सबवे को बंद कर दिया गया है। बाद रास्तों आमद रफ्त के बंद हो जाने से मुतबादिल रूट्स पर ट्रैफिक जाम देखी गई। बारिश का यह सिलसिला मज़ीद जारी रह सकता है, इसके लिए आवाम को मोहतात रहने का भी मशवरा दिया गया है। कोलूर पुलिस और एसओटी माधवपुर ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान ड्रग्स की मुंतकली के रैकेट को बेनकाब किया और इसमें मुलविस 2 अफराद को हिरासत में लिया गया। डीसीपी माधवपुर जोन के मुताबिक मज़कूरा ड्रग्स और गांजा विशाखापट्टनम से लाया जा रहा था, जो रियासत महाराष्ट्र के अमरावती मुंतकिल किया जा रहा था। 4 मुलज़िमीन के जुमला 2 अफराद फ़रार बताए गए हैं, जबकि हिरासत में लिए गए अफराद के कब्ज़े से 125 किलो गांजा और दीगर अशिया जुमला मालियती 35 लाख रुपये बरामद किए गए हैं। डीसीपी ने इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात भी बताईं। And caught one vehicle, EcoSport, which is on interception. We came to know that there are 2 people in that, and they are transporting 125 kgs of ganja. They bought it at Vijayanagaram and was transporting to Maharashtra. In the meantime, on 100% information of our teams, they have intercepted the vehicle at Kollur and caught these people, and from their position we have seized 125 kgs of ganja. These people, A1 Karthik Ravikiran and A2 Kamal Sanjay Sirsat, these people are transporting ganja, and their third associate Raja Bhai, he got down on the road en route, and he caught some train to travel to Maharashtra. चंद्रानगुट्टा पुलिस ने रेंटे कार बिजनेस चलाने वाले एक शख्स को धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 8 मोटर कारें जुमला मालियती 1 करोड़ रुपये बरामद किए। डीसीपी साउथ ईस्ट के मुताबिक 36 साला एन साईराम साकिन चिरलापल्ली ने इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद 33 साला मोहम्मद असलम नवाज साकिन सनत नगर को हिरासत में लिया गया। मुलजिम ने रेंटे कार पर लगाई गई मोटर कारों को उनके मालिकीन की इजाज़त के बगैर मार्केटेज किया था। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मोटर कारें बरामद की गई। और जो भी एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हो गया इसमें, उसको भी हम अरेस्ट करके कोर्ट को भेजेंगे। आज मोहम्मद असलम नवाज़ रेजिडेंट ऑफ सनत नगर, इसको और 8 व्हीकल्स को कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो अभी ओनर्स को भी बोला, कोर्ट में जो भी फॉर्मेलिटीज़ है कोर्ट में अप्लाई करके वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं। इस समय पर मैं चंद्रानगुट्टा, बंदलागुड़ा और कंचनबाग पुलिस स्टेशन का लिमिट्स में तमाम लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा है, आप जब भी गाड़ी खरीद रहे हैं उस जाति ओनर को, वो एक्चुअल ओनर को वेरीफाई करना ज़रूरी है। आपको कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, आपका नियरेस्ट जो बाजू का पुलिस स्टेशन आके थोड़ा वेरीफाई करो जो भी व्हीकल्स है आपके पास, और किसी से भी ये हैंड लोन दे के ये गाड़ी रखना और 2 व्हीलर रखना ये मना है। ऐसा करेगा तो आपका ऊपर भी केस बुक कर सकते हैं। और एक चीज़ है, हमारे एरिया में नौजवान दोनों शहरों के ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल की यकसुई को यकीनी बनाने के सिलसिले में कई ऑटो यूनियन सरगर्म हैं। इन्हीं यूनियनों में गरीब ऑटो ड्राइवर्स संघर्ष नेता समेत भी शामिल है। इस यूनियन में मोहम्मद सिराज पटेल को वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर शामिल किया गया। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब में प्रेसिडेंट मोहम्मद इब्राहिम अहमद ने मोहम्मद सिराज पटेल का खैर मक़दम किया और उन्हें तहनीत भी पेश की। इस तक़रीब में सैयद उमर, तेलंगाना इत्तेहाद ऑटो डीलर्स प्रेसिडेंट के अलावा मोहम्मद अहमद, मोहम्मद नईम, अब्दुर्रहमान, शेख सिकंदर, निसार अहमद और मोटर मालकिन और प्रोप्राइटर्स भी मौजूद थे। मोहम्मद सिराज पटेल ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल की यकसुई के लिए सख्त जद्दोजहद करेंगे। కట్టగడము, ట్రాఫిక్ సమస్యలు ప్లస్ స్కూల్ సమస్యలు,
మిగతా మా బ్రదర్స్ సోదరులు ఉన్నారు, ఆల్ యూనియన్స్ జేఏసీస్ వాళ్ళు ఉన్నాయి డ్రైవర్స్కి, వాళ్ళకు కూడా కోరుతున్నాము ఈ దానికి వచ్చి డ్రైవర్కి సాయం చేయడానికి అందరూ ఎక్కడి మీద రానికి మా తరఫు నుంచి అన్ని సంఘాలకు కూడా పిలుపు ఇస్తున్నాము. మేము ప్రతి సంవత్సరం ప్రతిరోజు పేద ప్రజలే సఫర్ అవుతున్నారు, సఫర్ అవుతున్నారు. మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం దృష్టికి కొన్ని సమస్యలు తీసుకుపోయేది ఉన్నది. దాని గురించి అందరూ ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద వచ్చినాక భవిష్యత్తులో ఈ వారం 10 రోజుల్లో మా కార్యాచరణ ప్రకటిస్తాము. వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ద్వారా ప్రకటించి మన ప్రభుత్వం గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారికి, హరీష్ రావు గారికి, మన కేటీఆర్ గారికి, ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్ గారికి, మినిస్టర్ గారికి, లేబర్ మినిస్టర్ మల్లారెడ్డి గారికి కూడా కలవడం జరుగుతుంది. ఇందులో కొన్ని యాక్సిడెంటల్ బీమాలు ఉన్నాయి, కొన్ని గవర్నమెంట్ బెనిఫిట్స్ ఏదో ఉన్నాయో కింద స్థాయిలో ఉన్న आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। दोनों शहरों में बारिश का सिलसिला जारी, पीर की रात से धुआंधार बारिश, कई इलाके ज़ेर-ए-आब, जीएचएमसी की टीमें मुतहरिक, अजला में भी बारिश का सिलसिला जारी। यौम असातिज़ा का सरकारी तौर पर इनेकाद, रविंद्र भारती में मुनक़िदा तक़रीब से रियासती वज़ीर तालीम का खिताब। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल मंजूर किया जाए, BRS MLC कविता ने 47 सियासी जमातों के सदूर को तहरीर किया मकतूब। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया ने बारिश से मुतासरा इलाकों का किया दौरा, पानी की निकासी के लिए किए गए इक़दामात। गांजे और ड्रग्स की मुंतकिली का बैन, रियासती रैकेट बेनकाब, 2 अफराद गिरफ्तार, लाखों रुपये मालियती गांजा जब्त, DCP माधवपुर जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ ही इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।